جہاں جو ہے نیتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، اگر ہماری نیت اچھی ہوگی اور ہمارے دل ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ کی ایسی رحمت برسے گی کہ ہم اس کا حساب و کتاب نہیں کریں۔ فرمایا پھر آخر میں اشعار تو کافی ہیں، اور مثنوی شریف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بعد اگر کسی کو مرتبہ اور مقام حاصل ہے افضلیت میں تو وہ مولانا روم کی کتاب مثنوی شریف کو حاصل ہے۔ فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ آخر میں فرما رہے ہیں کہ مولوی صرف مولوی تھا، مولائے روم نہ ہوا تھا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرمایا یہ مولوی تھا، مولا نہیں بنا تھا، جب شمس تبریز کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے یہ مولوی مولائے روم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ مقام اور مرتبہ اور معرفت کی منزلیں جبھی طے ہوتی ہیں کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ سے اور ان کے دامن کے کرم سے جب لپٹ لیا جاتا ہے۔ حضرات ان اللہ والوں کی بارگاہ سے اللہ کی معرفت کے علم حاصل ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ بارگاہ کوئی ایسی ویسی بارگاہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ویسا سلسلہ نہیں ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ، ان کے مشائخ اعظام، اب آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے اور آپ اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو جیسے ایک روشن چراغ اپنی روشنی تمام جو ہے دنیا میں پھیلاتا ہے، اسی طرح سے ان کے بزرگوں نے اپنی نظر عنایت سے اسلام کے گلشن کو دنیا میں پھیلایا۔ وہ سلسلہ ہے قادری نقشبندی مجددی فیضان جو برس رہا ہے، اس فیضان کو ہم یہاں بیٹھ کر مل رہے ہیں۔ ان کے سلسلے میں جو ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سب سے اعلیٰ بزرگ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر، جن کا نام اسم گرامی سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ سلسلہ صرف قادری یا نقشبندی سلسلہ نہیں ہے، سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کو 16 سلاسل سے خلافت و اجازت دی گئی۔ سبحان اللہ، 16 سلاسل سے آپ کو خلافت و اجازت تھی۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جو سلسلہ ہے جامع سلسلہ ہے، اس میں قادریت بھی ہے، اس میں چشتیت بھی ہے، اس میں نقشبندیت بھی ہے، اس میں سہروردیت بھی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں سارے سلسلوں کا آپ کو فیضان ملے گا، تو جو اس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے اسے قادری فیضان بھی مل رہا ہے، اسے نقشبندی فیضان بھی مل رہا ہے، اسے چشتی فیضان بھی مل رہا ہے، اسے سہروردی فیضان بھی مل رہا ہے۔ ساری نسبتیں اس نسبت میں اس سلسلے میں جمع ہو جاتی ہے، تو جو اس سلسلے میں داخل ہو گیا اسے ساری نسبتوں کا فیض مل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، غوث اکبری، فیضان احمد علی شامیہ حضور، فیضان سرکار مجدد الفسانی۔ اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرے کب ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں داخل فرمایا، سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کا غلام بنایا ہے، غوث پاک کے در کا کتا بنایا۔ یہ وہ سلسلہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سلسلے کے کون اس سلسلے کی شان بیان کر سکتا ہے؟ کون اس سلسلے کے بزرگوں کی شان بیان کر سکتا ہے؟ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو وہ بڑے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ دنیا کی حکومت اور دنیا کے تخت و تاج تو ان کی ٹھوکروں میں ہے۔ سرکار شاہ جی میاں حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سرکار پیر و مرشد کی وہ خدمت کی
اور دنیا کو بتا دیا اللہ اکبر کہ اگر فیض حاصل کرنا ہے تو مرشد کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ رکھنا، مرشد کی بارگاہ میں آ کر خدمتیں کرنی ہوگی، تب اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہوگا۔ تو مقام اور مرتبہ یہ مرشد کی عنایت سے ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ مرید ہو گئے اور مرید ہونے کے بعد کوئی خبر نہیں ہے کہ پیر کہاں ہے اور مرید کہاں ہے۔ یہ کیا کہ آج فلاں کے مرید ہو گئے، کل کوئی دوسرے پیر صاحب آئے تو ان کے مرید ہو گئے۔ یہ مریدی پیری مریدی یہ ایک دل کا رشتہ ہے۔ یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم مرید ہو تو مرید ہونے سے پہلے پوری چھان بین کر لو، جب تمہارا دل جم جائے تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اور جب ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تو پھر رائے کے برابر دانے کے برابر بھی تمہارے دل میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر رائے کے برابر دانے کے برابر تمہارے دل میں فرق آ گیا تو تمہاری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اگر اس میں نہیں ہے تو جس سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے ان بزرگوں میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو تمہیں فیصلہ تمہاری منزل تک پہنچانے والا۔ رات یہ اللہ والوں کی نگاہیں جب اٹھتی ہے تو مقام اور مرتبے حاصل ہوا کرتے ہیں۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد اجازت سیدنا سید شاہ سکندر کیتلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسا ادب و احترام کیا کرتا تھا کہ جس مصلی پر آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، میرے امام ربانی سرکار سرہند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس مصلی پر اپنا قدم تک نہیں رکھا۔ بے شک نماز جس مصلی پر مرشد اجازت نماز پڑھ رہے ہیں اس مصلی پر کبھی زندگی میں قدم نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام ربانی کے ایک مرید تھے جن کا نام ہے سید سیف الدین نقشبندی، جن سے سیفی اور نقشبندی سلسلہ چلا ہے۔ یہ بھی ایک سلسلہ سرکار مجدد الفسانی سے ایک کڑی چلی۔ تو سید سیف الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ سرکار امام ربانی کی خانقاہ میں بے شمار اور بے لوث خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کے کپڑے بھی دھویا کرتے تھے اور خانقاہ میں لنگر بھی کھلایا کرتے تھے اور صاف و صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن دیکھا کہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی جس کے جائے نماز پر آپ نماز پڑھتے تھے اس پہ ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، ایک کپڑا لگا ہوا تھا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تکیہ وغیرہ جب بناتے ہیں اس کا جو ہے کور بنا دیتے ہیں، اس میں بٹن وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس طرح سے اس میں بٹن لگے ہوئے تھے۔ سید سیف الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے خادم خاص تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سرکار کی جانماز جو ہے میلی ہو گئی ہے، اس کو میں دھو لاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کپڑے کو نکالا اور کپڑا نکال کر کہا کہ اب اس کپڑے کو رکھوں کہا، تو اس کپڑے کی تہ بنائی اور اپنا امامہ اتار کر سر پر رکھا اور پھر اس امامے کو اپنے سر پر دوبارہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب شام کو خدمت کرنے کے بعد خانقاہ سے واپس گھر پر لوٹتے ہیں تو پورا دن تو بے لوث اور انتہائی کڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جب میں واپس آؤں گا کل کو تو حضور کی جانماز کا یہ کپڑا دھو کر لیتا آؤں گا۔ جب آپ گھر گئے، گھر جا کر تھکے ہوئے تھے، پورا دن خدمت کرتے تھے، جیسے ہی جا کر آرام کیا چارپائی پر، سوچا کہ تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، اس کے بعد جو ہے سرکار کی جانماز کا کپڑا دھوؤں گا۔ تو جیسے ہی آپ چارپائی پر لیٹے، چاہا کہ تھوڑا سا لیٹ جاؤں آرام کر لوں، تو آپ کی آنکھ لگ گئی، کہیں سے آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرکار مدینہ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں سرکار مدینہ کا دیدار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ روح بیدار ہوئی، بیدار ہوئے، اسی کیفیت میں پیارے آقا کا دیدار کرتے ہوئے آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر آنکھ کھلی، پھر بیدار ہوئے، پھر جو ہے کچھ دیر کے بعد سکون آیا، آنکھ لگ گئی، پھر سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ پھر آنکھ کھلی، بیدار ہو گئے،
پھر جب سوئے تو پھر سرکار مدینہ تشریف لے آئے. 16 مرتبہ پوری رات میں 16 مرتبہ پیارے آقا کے چہرے انور کا دیدار ہوتا رہا. 16 مرتبہ پیارے آقا کے رخ زیبا کی زیارت ہوتی رہی. اللہ اکبر. جب آنکھ کھلی صبح کو تو خیال نہ رہا تو میرے پاس سرکار کی جائے نماز کا کپڑا بھی ہے. تو جب خانقاہ میں واپس تشریف لائے, میں آپ کو جلد سنا رہا ہوں, وقت قریب ہے, کہ جب تشریف لے کر خانقاہ میں واپس آئے تو فجر کی جب نماز پڑھی, اللہ اکبر, تو سرکار مجدد الفسانی کے پیچھے نماز پڑھی. سبحان اللہ. سرکار امام ربانی نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر فرمایا کہ سیف الدین رات تو خوب مزے کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رات تو خوب مزے آئے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری جائے نماز کا جو کپڑا لے گئے تھے وہ کپڑا کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور اس کا تو مجھے خیال نہ رہا, سرکار وہ تو میرے امامے میں رہ گیا. میں اتنا تھک گیا تھا کہ حضور مجھے نیند آ گئی, میری آنکھ لگ گئی, اور جب میں سوتا تھا پیارے آقا تشریف لاتے تھے, اٹھ جایا کرتا تھا, جب آنکھ لگتی تھی حضور کی طرف دیدار ہوتا رہتا تھا. اللہ اکبر. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے سیف الدین, یہ اسی کپڑے کی برکت تھی کہ جس کپڑے کا تم نے ادب و احترام کیا ہے, اس کپڑے کی برکت سے اللہ نے تمہیں پیارے آقا کی دیدار سے مشرف فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب سے مقام حاصل ہوا کرتے ہیں. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آئیں تو سب سے ضروری ہے کہ ہماری نیتیں جو ہے سالم ہو, ہم ادب و احترام کا خیال رکھیں, تب ان بزرگوں کی بارگاہ سے ہمیں کچھ ملے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, قرآن میں رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے, ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا. ان کی بارگاہ میں جو ہم آئے ہیں تو نہیں آئے ہیں, بلکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا ہے اور ان کی محبتیں کھینچ کر ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں ان کے در پر بلایا ہے. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ان کی محبتیں ہمیں کھینچ کر لے آئی ہیں. اللہ اس کے رسول نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. میں نے کہا پہلے سننے میں جو خطائیں ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفراللہ ربی لکل ذنب واتوب الیہ. اللہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ. وعلیکم